اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل الکتاب، اور اگر یقیناً اہل کتاب آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور ڈرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم البتہ ہم مٹا دیتے ان سے ان کی سیئات کو، ولادخلناہم جنات النعیم اور البتہ ہم داخل کرتے ان کو جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں، ولو انہم اقاموا التوراۃ اور اگر یقیناً وہ قائم کرتے تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم اور جو چیز اتاری گئی طرف ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا من فوقہم البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدہ بعض ان میں سے امتن ایک گروہ ہے، مقتصدہ میانہ روی اختیار کرنے والا، وکثیر منہم ساء ما یعملون بہت سارے ان میں سے برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک پہنچا دے جو چیز اتاری گئی طرف آپ کے، من ربک آپ کی طرف سے، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ پس اگر آپ نے نہ پہنچایا اپنے پیغام کو، واللہ یعصمک من الناس اگر نہ کیا آپ نے ایسا پس نہیں پہنچایا آپ نے اپنے پیغام کو، واللہ یعصمک من الناس اور اللہ تعالیٰ بچانے والا آپ کو لوگوں سے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ ولو ان اہل الکتاب گزشتہ اسباق میں اہل کتاب ہی کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، تو آج بھی اہل کتاب ہی کے متعلق گفتگو ہے کہ اگر یقیناً اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم البتہ ہم مٹا دیتے ان سے ان کی برائیاں، البتہ ہم معاف کر دیتے ان سے ان کی خطاؤں کو، اور البتہ ہم داخل کرتے ان کو جنات النعیم میں۔ اس وجہ سے کہ پہلے جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے مخصوص قوموں کی طرف ان کی بعثت تھی، اور محدود زمانے کے لیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے ہے، اور غیر محدود مدت کے لیے ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد پہلے کسی پیغمبر کی اطاعت اب قابل نجات نہیں ہے جب تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی قبول نہیں کی جاتی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا حصہ نہیں بنا جاتا۔ اس لیے فرمایا اہل کتاب اگر آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیتے ہیں تو یقیناً ان کا کفر معاف ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے کیے جاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام تر کفریات پہ اللہ تعالیٰ پانی پھیر دیں گے اور سب کی معافی ہو جائے گی۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود والی الجن والانس، مجھے اللہ تعالیٰ نے کالے سرخ انسان کی طرف مبعوث کیا اور جنات کی طرف مبعوث کیا ہے۔ آپ انسانوں اور جنات کے نبی بن کے تشریف لائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا پہلے کسی بھی پیغمبر کا کوئی آدمی امتی بن کر نجات پانا چاہے، نجات نہیں ملے گی، اس لیے کہ آج ان کی نبوت کا دور نہیں ہے، اور جتنے پیغمبر پہلے تشریف لائے تو ان کی مثال ستاروں کی مانند ہے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کی مثال آفتاب کی مانند ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ستارے مدغم ہو جاتے ہیں، پھر ستارے نظر نہیں آتے۔ تو جتنی بھی پہلی امتیں تھیں اپنے اپنے پیغمبروں کے زمانہ میں، ان کے لیے پیغمبروں کی اطاعت واجب تھی، اور اسی میں نجات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کر رکھا تھا۔ آج کوئی کہے کہ میں کسی اور پیغمبر کی اتباع میں اپنی جنت بنا لوں، ایسے نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر یقیناً اہل کتاب آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور ڈرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، البتہ ہم مٹا دیتے ان سے ان کی سیئات کو، اور البتہ ہم داخل کرتے ان کو جنات النعیم میں، ولو انہم اقاموا التوراۃ، اور اگر یقیناً وہ قائم کرتے تورات اور انجیل، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو چیز اتاری گئی طرف ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا من فوقہم، البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ ہے میانہ چال چلنے والا، میانہ روی اختیار کرنے والا، یا ایک جماعت ہے مقتصدہ، میانہ روی اختیار کرنے والی، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، بہت سارے ان میں سے برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر یقیناً وہ تورات کے مطابق چلتے اور انجیل کے احکام کو جاری کرتے، اور جو اتارا گیا طرف ان کے رب کی طرف سے، پھر کیا ہوتا، اوپر سے اور نیچے سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھولتے۔ فوق کے معنی ہیں درخت چونکہ پھلدار بلند ہوتے ہیں، جس طرح آج کل آم کے درخت ایک نظارہ پیش کرتے ہیں، سیب کا درخت، امرود کا درخت، اور خوبانی کا درخت، آلو بخارے کا درخت، یہ ہمارے سروں کے اوپر ہیں پھل، اور اوپر سے گرتے ہیں، اور پاؤں کے نیچے سے یعنی بالکل زمین کے ساتھ پست قد اناج کا ہے، چاہے وہ دھان ہو یا گندم ہو۔ فرمایا اگر یقیناً ان کا قبلہ ٹھیک ہوتا، ان کی سمت ٹھیک ہوتی، تورات اور انجیل کے مطابق وہ چلتے، اور جو چیز اتاری گئی ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، پھر اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک جماعت ہے سیدھی چلنے والی۔ آپ پہلے سن چکے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے علماء میں سے ایک عالم تھے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت اسد ہیں، حضرت اسید ہیں، حضرت سالبہ ہیں، حضرت بنیامین ہیں، یہ یہودیت سے طائب ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عادی ہیں، حضرت تمیم ہیں، یہ عیسائیت سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ ہیں منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، بہت سارے ان میں سے گویا کہ
برے اعمال کرنے والے ہیں، یعنی کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، ہنود بھی ہیں، مجوس بھی ہیں، اور کیا کہتے ہیں صابئین بھی ہیں، اور بہت سارے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آگے اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اے رسول بلغ پہنچا دے جو اتارا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ پہنچا دیں اس پیغام کو جو آپ کو ملا۔ کیوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی ہے۔ غالباً سورہ اعراف میں الفاظ یا ایھا الرسول انی رسول یا ایھا الذین آمنوا کیسے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سورہ فرقان کی ابتدا میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمایا، فرقان دیا، اور عالمین کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور نذیر بنا کر بھیجا، پورے عالم نہیں عالمین کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام ہے، اس لیے فرمایا بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیں آپ جو آپ تک پہنچا اپنے رب کی طرف سے، آپ کو جو ملا وہ آگے پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا آپ نے اس پیغام کو پہنچایا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ فریضہ رسالت میں کسی بھی پیغمبر نے کوتاہی نہیں کی، کسی بھی پیغمبر نے کوتاہی نہیں کی، اور نہ ہی کسی کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہو اور نبی اللہ کے انتخاب کے خلاف چلے، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، اہل حق علماء نے ان سے اختلاف بھی کیا ہے۔ علماء کو ان سے کوئی عداوت نہیں ہے، چونکہ ان کا قلم غلط چلا ہے اس لیے علماء نے اس کا رد کیا ہے۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا، حق پرست علماء کی ناراضگی کے مودودی صاحب سے حق پرست علماء کی ناراضگی کے اسباب۔ اس طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فتنہ مودودیت کے عنوان سے ایک رسالہ لکھا ہے، اور بھی ہیں جن میں نشاندہی کی گئی۔ وہ اپنی تفسیر میں تفہیم القرآن، ان کی تفسیر کا نام ہے، پہلے ایڈیشن میں لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں، حالانکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کا انتخاب اور پیغمبر کوتاہی نہیں کرتا، اور نہ ہی ایسا لفظ کسی پیغمبر کے بارے میں گویا کہ استعمال ہونا چاہیے۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا گویا آپ نے حق ہی نہیں ادا کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے والا ہے لوگوں سے۔ آپ علیہ السلام ایک موقع پہ فرمانے لگے، کون ہے جو پہرے داری کرے؟ صحابہ کرام باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پہرا دیتے تھے تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو۔ کبھی حضرت سعد بن ابی وقاص یا عشرہ مبشرہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، اور کبھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک موقع پہ
حضرت سعد بن ابی وقاص پہرا دے رہے تھے تو یہ آیت اتری، واللہ یعصمک من الناس۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ تبارک و تعالی نے میری حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا ہے، اب آپ کو پہرا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا کافر قوم کی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ، اور اگر یقیناً اہل کتاب آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ البتہ ہم مٹا دیتے ان سے ان کی سیئات کو، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ البتہ ہم داخل کرتے ان کو جنات النعیم میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ اور البتہ اور اگر یقیناً وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ اور جو چیز اتاری گئی ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ البتہ کھاتے اپنے اوپر سے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ان میں ایک گروہ ہے سیدھی چال چلنے والا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ بہت سارے ان میں سے برا ہے جو کام کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول بلغ پہنچا دیں، ما انزل الیک من ربک جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ پس نہیں پہنچایا گویا اس کے پیغام کو، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے آپ کو لوگوں سے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔